السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کی زندگی کی اصل حقیقت اور ہماری غفلت پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ قبر میں کن کن نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ مومن کی روح قبض کرنے کے لیے رحمت کے فرشتے سفید رنگ کا ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کی بشارت دیتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح سے آنے والی خوشبو سونگھ کر فرشتے بھی مسرت محسوس کرتے ہیں۔ فوت ہونے والے اہل ایمان کی روحیں جب علیین میں پہنچتی ہیں تو پہلے سے موجود اہل ایمان کی روحوں سے مل کر انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کرتی ہیں۔ یہ حاکم اور ابن حبان کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم کا کفن لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے روح، اللہ کی رحمت، جنت کی خوشبو اور اپنے خوش ہونے والے رب کی طرف اس حالت میں اس جسم سے نکل کے تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ مومن آدمی کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے بہترین مشک جیسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے ایک دوسرے سے لے کر اس کی خوشبو سونگھتے ہیں۔ جب وہ آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے آپس میں کہتے ہیں، یہ کیسی عمدہ خوشبو والی روح ہے جو زمین سے تمہارے پاس آ رہی ہے۔ فرشتے جیسے ہی اگلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس آسمان کے فرشتے بھی اسی طرح کہتے ہیں، یہاں تک کہ لانے والے فرشتے اس روح کو اہل ایمان کی روحوں کی جگہ علیین میں لے آتے ہیں۔ جب وہ روح پہنچتی ہے تو پہلے سے موجود روحوں کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی ایک کو اپنے بھائی کے ملنے پر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ بعض روحیں نئی آنے والی روح سے پوچھتی ہیں، فلاں آدمی کس حال میں ہے؟ پھر وہ آپس میں کہتی ہیں، اسے ذرا چھوڑ دو، آرام کرنے دو، یہ دنیا کے مصائب اور آلام میں مبتلا تھا۔ سستانے کے بعد وہ روح جواب دیتی ہے، کیا وہ روح تمہارے پاس نہیں آئی؟ وہ آدمی فوت ہو چکا ہے۔ جس پر وہ افسوس سے کہتے ہیں، وہ اپنی ماں حاویہ یعنی جہنم میں لے جایا گیا ہے۔ کافر آدمی کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے غمزدہ اور مغضوب روح، نکل اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی طرف۔ کافر اور منافق کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے اس قدر غلیظ بدبو آتی ہے جس قدر کسی مردار سے غلیظ بو آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر آسمان کے پہلے دروازے کی طرف آتے ہیں تو زمین کے دروازے کے محافظ فرشتے کہتے ہیں، کس قدر گندی بو ہے۔ جیسے ہی فرشتے اگلی زمین کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو اس زمین کے دروازے کے محافظ فرشتے بھی ایسا ہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ عذاب کے فرشتے اسے کفار اور منافقین کی روحوں کی معین جگہ یعنی سجین میں لے جاتے ہیں۔ اب یاد رہے کہ مرنے کے بعد اہل ایمان کی روحیں سرکاری مہمان خانے میں پہنچا دی جاتی ہیں جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، جس کا نام ہے علیین، جبکہ کافروں اور گناہ گاروں کی روحیں مرنے کے بعد سرکاری جیل خانے میں پہنچا دی جاتی ہیں جو 7ویں زمین کے نیچے ہے، جس کا نام ہے سجین۔ مومن آدمی کی روح کو جسم سے نکلنے تک فرشتے مسلسل بشارتیں دیتے ہیں حتیٰ کہ روح جسم سے نکل آتی ہے۔ روح کو عرش عظیم تک لے جاتے ہوئے ہر آسمان کے محافظ فرشتے بڑی عزت اور احترام سے مومن کی روح کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے روح قبض کرنے کے لیے جب مرنے والے کے پاس آتے ہیں تو نیک اور صالح ہونے کی صورت میں فرشتے کہتے ہیں، اے پاک روح، تو پاک جسم میں تھی، اب تو جسم سے نکل، تو تعریف کے لائق ہے، اللہ کی رحمت سے خوش ہو جا، تیرے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فرشتے مرنے والے کو مسلسل ایسے ہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے نکل آتی ہے۔ پھر جب روح نکل آتی ہے تو فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے، یہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ فلاں آدمی ہے۔ جواب میں کہا جاتا ہے، اس پاک روح کے لیے خوش آمدید ہے، دنیا میں یہ پاک جسم میں تھی، اے پاک روح، آسمان کے دروازے میں خوشی خوشی داخل ہو جا، تیرے لیے اللہ کی رحمت کی بشارت ہے، جنت کی نعمتوں سے خوش ہو جا اور راضی ہونے والے رب سے ملاقات کی تجھے مبارک ہو۔ ہر آسمان کے دروازے سے گزرتے ہوئے اسے مسلسل یہی خوشخبریاں دی جاتی ہیں حتیٰ کہ وہ روح عرش تک پہنچ جاتی ہے۔
مرنے والا اگر برا آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح نکل اس جسم سے، تو خبیث جسم میں تھی، نکل اس جسم سے ذلیل ہو کر، اور بشارت ہو تجھے کھولتے ہوئے پانی کی پیپ کی اور بعض دوسرے عذابوں کی۔ فرشتے روح نکلنے تک مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں، پھر اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ جواب میں کہا جاتا ہے یہ فلاں شخص ہے۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس خبیث روح کے لیے جو خبیث جسم میں تھی کوئی خوش آمدید نہیں، اسے ذلیل کر کے واپس بھیج دو۔ آسمان کے دروازے ایسی خبیث روح کے لیے نہیں کھولے جاتے، چنانچہ فرشتے اسے آسمان سے ہی نیچے پھینک دیتے ہیں اور وہ قبر میں لٹا دی جاتی ہے۔ اب دیکھ لیں مومن آدمی کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اور کافر اور منافق جو ہے مسلمان، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے حالوں پہ رحم فرمائے۔ مومن آدمی کی روح آسمان پر پہنچنے سے پہلے ہی آسمان کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب مومن کی روح نکلتی ہے تو دو فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ حدیث کے راوی حماد کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے روح کی خوشبو اور مشک کا ذکر کیا اور کہا آسمان والے فرشتے اس روح کی خوشبو پا کر کہتے ہیں کوئی پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر رحمت کرے اور اس جسم پر بھی جسے تو نے آباد کر رکھا تھا۔ پھر فرشتے اپنے رب کے حضور اس روح کو لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے قیامت قائم ہونے تک اس کی معین جگہ یعنی علیین میں پہنچا دو۔ حدیث کے راوی نے کافر کی روح کے نکلنا کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ نے روح کی بدبو اور اس پر فرشتوں کی لعنت کا ذکر کیا ہے۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کوئی ناپاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آ رہی ہے، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اسے قیامت قائم ہونے تک اس کی معین جگہ یعنی سجین میں لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر کی روح کی بدبو کا ذکر فرمایا تو نفرت سے اپنی چادر کا دامن اس طرح اپنی ناک پہ رکھ لیا اور پھر اپنی چادر ناک پر رکھ کر دکھائی۔ اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم کرے۔ اب ان تمام احادیث میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ مومن کی روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے، اور کافر منافق جو ہے اس کی روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔